عمرو سردار شیز باغ خان مزاری چودھری ظہور علی خان عبدالولی خان مفتی محمود، میرے پاس ان کے دستخط بھی اس وقت سامنے موجود ہے، قرارداد بھی موجود ہے جو 1974 میں پیش کی گئی. جب یہ قرارداد پیش کی گئی اس کے مطابق یہ بات واضح ہوئی. حالانکہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے کہا مولانا صاحب یہ مسائل مسجد و محراب کے ہیں، یہ آپ وہاں حل کریں، پارلیمنٹ میں کہاں یہ لے کے آ گئے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا بھٹو صاحب یہ مسئلے مدرسے مسجد کے محراب پہ حل ہو چکے ہیں، اب یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں ہی حل ہوگا. اور پھر پارلیمنٹ میں حل ہوا، لہذا پورا موقع دیا گیا. قادیانی کو کہا آؤ آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے، آپ اپنی صفائی میں جو پیش کرنا چاہیں. مرزا محمود آیا، ان کی طرف سے بڑے بڑے ان کے اسکالر آئے، لیکن آخر وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت نہ کر سکے. گرامی قدر حضرات، اس قرارداد کے منظور ہونے میں جب وقت تھوڑا رہ گیا، نورانی صاحب کہتے ہیں مجھے کراچی سے کال آئی. مجھے ایک حکومتی نمائندے نے کہا شام کی چائے ہمارے پاس پی لیجیے. آپ کہتے ہیں میں وہاں گیا تو وہاں 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. کہا جی کیا؟ کہا یہ ہے کہ آپ اس قرارداد میں یہ جو لکھ رہے ہیں نا، جو مرزا قادیانی کو مانے وہ کافر ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دیں. آپ اس میں یہ کر دیں کہ جو مرزا قادیانی کو نبی مانے وہ کافر ہے، یہ ترمیم کر دیں. اصل میں ان کے 2 گروہ ہیں، ان میں سے ایک لوری گروپ ہے، ایک ربوی گروپ ہے. بنیادی طور پر جو تو لوری گروپ ہے وہ مرزا کو مجدد مانتا ہے، اور جو ربوی گروپ ہے وہ نبی مانتا ہے. لیکن دونوں اس لیے کافر ہیں کہ دونوں پر کفر کا فتویٰ ہے کہ جس کو مان رہے ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. تو لوری گروپ بچنا چاہتا تھا کہ ہم بچ جائیں، تو انہوں نے بریف کیس آگے رکھ کے 3 کروڑ روپیہ نورانی صاحب کے سامنے پیش کیا. 1974 کی بات ہے. نورانی صاحب کا جب وصال ہوا نا، چھوٹے سے ایک حجرے میں رہ رہے تھے، اس وقت 3 کروڑ روپیہ جس کے پاس آ جائے بڑی بات ہے. اور 3 کروڑ روپے آگے رکھ کے کہا بس آپ اتنی سی ترمیم کر دیں اس میں. نورانی صاحب نے چائے بھی نہیں پی، کھڑے ہو گئے اور ایک ٹھوکر آپ نے اس بریف کیس کو لگا کے کہا تم جو رقم لے کے آئے ہو یہ تھوڑی ہے، مجھے اس سے زیادہ رقم مل چکی ہے. انہوں نے سمجھا شاید کسی نے دیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اور بڑھا دیتے ہیں، آپ بات تو کریں. کہا ظالموں مجھے یہ رقم کی ضرورت نہیں، مجھے قیمت یہ نہیں ملی، اللہ کی عزت کی قسم مجھے قیمت مکین گنبد خضرا نے عطا فرما دی ہوئی ہے، لہذا اب مجھے ان کی ضرورت نہیں. یہ کہتے ہوئے آپ نے ٹھوکر ماری اور آپ وہاں سے نکل آئے. یہ ہمارے وہ غیور علماء تھے جو پیسوں پر بکے نہیں. آج جو لوگ انگلیاں اٹھا کے ختم نبوت پہ بات کر رہے ہیں، میں یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں، وہ ہمارے اسلاف اگرچہ دنیا سے چلے گئے، ان کے وارث آج بھی موجود ہیں. انشاءاللہ خون کا آخری قطرہ بھی جب تک ہے ہم ختم نبوت پہ قربان کر کے رہیں گے اور اپنے آقا کی عزت کی حفاظت کر کے رہیں گے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بات واضح کر دوں، اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. قادیانی اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد کا حلیہ نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، قربانی نہیں کر سکتے. پاکستان کے لا اور قانون کے مطابق پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، قانون کے مطابق. اور پھر آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جب بھی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے. یہ حلف کس نے لکھا تھا جانتے ہیں آپ؟ یہ حلف بھی قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا. آپ نے مشورہ کیا، مشورے کے اندر باقی لوگ موجود تھے، اور آپ نے متفق ایک دستور صدارت اور وزارت عظمیٰ کے لیے جو آپ نے حلف لکھا وہ آپ نے خاص طور پہ تعبیر کیا، جس میں میں کے بعد ڈیش چھوڑا. صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے اور نبوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، میں اس پر یقین رکھتا ہوں. یہ پورا حلف یہ بھی نورانی صاحب نے گرامی حضرات لکھا تھا. پھر یہ تحریک جب چلی اور پھر یہ اپنے کامیابی تک پہنچی، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. اس کے بعد گرامی حضرات پھر کسی کی جرت نہ ہوئی
کہ اس قانون کو بدلے۔ اس قانون کی آبیاری کے لیے اور بنانے کے لیے ہمارے اسلاف کو بڑی بڑی سزاؤں سے گزرنا پڑا۔ گرامی قدرات، اس میں ہمارے اسلاف میں ایک طویل داستان ہے۔ سید خلیل احمد قادری اور حضرت ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ، برف کے بلاکوں میں ڈال کے مارا ظالموں نے۔ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ، قاضی مظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جب ابھی وہ زندہ ہیں، ان سے ملے جا کے آپ کبھی باٹی میں، وہ کہتے ہیں جس وقت وہ فارم آیا نا ختم نبوت کا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنا خون نکال کے اس سے تحریر کیا تھا، خون نکال کے تحریر کیا کہ قیامت کے دن سرکار کی بارگاہ میں میرے یہ خون کے قطرات بھی اللہ قبول فرما۔ اس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست خدمت کرنا نصیب ہو جائے۔ فرماتے ہیں یہ آج بھی ممکن ہے، تم عقیدہ ختم نبوت کا کام کرو، سمجھو ایسے ہی جیسے براہ راست آقا علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہو۔ میاں جمیل احمد شرپوری صاحب آستانہ عالیہ شرپور شریف، ان سے بھی جب یہ 1953 کی تاریخ چلی، ان سے انٹرویو کیا گیا، انہوں نے کہا میں بھی اس میں شریک ہوں، اور آپ شریک ہو گئے۔ بڑے بڑے خانزادے اس میں شریک ہوئے، یہ سلسلہ پھر چلا۔ آج گرامی قدرات جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، نئی جو نسل ہے ان کو ختم نبوت کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ ہم نے آج کا یہ درس قرآن صرف اس لیے رکھا تھا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ کتنے بڑے اس وقت کے ناسور ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، پاکستان کو دو ٹکڑے کروانے والے قادیانی جن کو بڑے عہدوں پہ بٹھایا، انہوں نے سازشیں کی، اسرائیل ان کے ساتھ ہے، تل ابیب میں ان کا ٹھکانہ ہے، یہود و نصارہ کے ان کے ہاتھ ہیں، اور یہ مسلمانوں کے اندر رخنہ ڈالیں گے۔ سکوت ڈاکہ ان کی وجہ سے ہوا۔ آج بھی ہمارے اندر جتنے انتشار یہ پھیلا رہے ہیں۔ گرامی قدرات، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ تو امریکہ تک گیا ہے، یہ اپنے باپ فرعون شداد کے پاس بھی چلا جائے، رسول اللہ کی عزت پہ پہرا پھر بھی ہم دیتے رہیں گے۔ امریکہ کیا ہے؟ ہم ایسے امریکہ کو جو سرکار کی عزت کی بات کرے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے۔ سرکار کی عزت کا مسئلہ سب سے پہلے ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے ہم عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دیں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں اور آگے تک یہ پیغام پہنچائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور قادیانیوں کے ساتھ نہ گفتگو کرنے کی اجازت ہے، نہ بیٹھنے کی، نہ کاروبار کی، نہ جنازے کی، نہ نکاح کی، بالکل اجازت نہیں۔ اور یہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ بعد اب آپ کو پتہ، مجھے فون ہے خاتون کا، وہ کہتی میری شادی ہوگی، مجھے پتہ ہی نہیں وہ قادیانی ہے، بچے بھی ہو گئے، 8-10 سال بعد چلا وہ قادی۔ یہ بھی ان کا ایک طریقہ ہے۔ اور بعد میرے پاس 2 نوجوان ہیں، ان کا جی ہمارا مینیجر جو ہے وہ قادیانی ہے، اور وہ ہمیں ورگلاتا ہے، پیسے دیتا ہے، اور یہ باقاعدہ جرمنی کے ٹکٹ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو باہر بلاتے ہیں، آپ قادیانی کی طرف ہو جاؤ۔ تو یہ باقاعدہ ایک طریقہ کار انہوں نے بنایا جس سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے ہم اس بات کا عزم صمیم کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی ختم نبوت پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک ہم ایسا آپس میں تعلق رکھیں۔ ہمارے اسی مسجد میں ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے، تو کوشش کریں آپ ہر اتوار نہیں تو مہینے کے پہلے اتوار کو آپ ضرور اس میں آیا کریں۔ اس میں ہم کوشش کریں گے 4 اتواروں میں سے جو پہلا اتوار ہوگا مہینے کا، اس میں ہم کچھ نہ کچھ بات ختم نبوت پہ ضرور کریں گے، تاکہ یہ سلسلہ ختم نبوت کا اسی طرح چلتا رہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ افکار اسی طرح پیدا ہوتے رہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے دوست تشریف لائے ہیں، میں سب کا گائے بگائے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انجمن بھائی چارہ، ہمارے اب آپ کہہ رہے تھے کوئی ایسا پروگرام بھی ہونا چاہیے جہاں مذہبی معاملہ ہو، تو انجمن بھائی چارہ کہ جس طرح ہم رفائی کام کر رہے ہیں، تو یہاں انشاءاللہ ہر اتوار کو درس قرآن ہوگا، آپ یہاں ضرور آیا کریں، دینی مسائل انشاءاللہ یہاں ذکر ہوا کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، اگر آپ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ